کون زہرا پاک سلام اللہ علیہا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، جب بھی زہرا پاک میرے نبی کی بارگاہ میں آتی، میرے آقا جب زہرا پاک کو دیکھتے، جب میرے نبی کی نظر زہرا پاک پہ پڑتی، میرے آقا اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، زہرا پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، جس کے لیے کائنات کھڑی ہو جائے، جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے سارے نبی کے غلام استقبال کے لیے کھڑے ہو، اس کے لیے میرے نبی کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، وہ نبی زہرا پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ وہ بتا رہے ہیں میں جس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، فرمایا فاطمہ وہ ہے، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کسی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اے نبیوں کی امام کی بیوی، اے تمام مومنوں کی ماں، اے ام المومنین آپ بتائیں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ حضرت عائشہ بولی، آپ نے فرمایا میرے آقا سب سے زیادہ پیار فاطمہ سے کرتے تھے۔ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ زہرا سے۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، باپ نبیوں کا سردار سید الانبیاء، بیٹے سید الشہداء، اور شوہر سید الاولیاء، اور خود سیدۃ النساء اہل الجنہ، خود بھی جنتی عورتوں کی سردار۔ پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں کونین جس بنائے حسنین دیو مائے، کونین جس بنائے حسنین، جو رہے متا بچھائے، جو رہے متا بچھائے، جو رہے متا بچھائے حسنین دیو مائے، جو رہے متا بچھائے حسنین دیو مائے۔ اور نبی کی بیٹی حضرت زہرا پاک نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا معنی احادیث کے اندر آتا ہے، نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ وہ ہوتی ہے جو خود بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے، اور جو اسے محبت کرنے والا ہو اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو نبی کی آل سے، نبی کی اولاد سے، نبی کی بیٹی سے عقیدت کا اظہار کرے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شان ہے زہرا پاک۔ اور کون زہرا پاک؟ نام فاطمہ ہے اور لقب ہے بتول۔ جب بتول کا معنی کیا ہے؟ لغت کی مشہور کتاب ہے المنجد، اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو بہت سے معنی لکھے ہیں بتول کے۔ ایک معنی ہے دنیا سے کٹ جانے والی، دنیا سے کٹ کر دنیا سے لا تعلق ہونے والی، اور ایک معنی ہے بے مثل و بے مثال۔ یعنی بطول کا معنی جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، انقطع عن الدنیا الی اللہ کا بطول وہ ہوتی ہے جو دنیا سے ناتا توڑ کے، دنیا سے تعلق توڑ کے فقط اللہ سے رشتہ جوڑ دے۔ مقام و مرتبہ یہ ملا حیا کی پیکر ہونے کی وجہ سے، پردے کا اس انداز سے اہتمام کہ آج تک کسی غیر محرم نے آپ کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کی نظر آپ پہ نہیں پڑی۔ اور پھر مرتبہ یہ ملا، میرے نبی نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی، جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو منظر کیا ہوگا؟ فرمایا ساری انسانیت کھڑی ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، ساری مخلوق کھڑی ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی کھڑے ہیں، سارے انسان کھڑے ہیں۔ فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی وہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ آپ توجہ کیجیے گا، حدیث سنیے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ زہرا آئے گی سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جب میری بیٹی زہرا پاک آئے گی ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر اے لوگو اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ وہ پوچھیں گے نظریں جھکانے کی، سروں کو جھکانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے سروں کو جھکاؤ، پھر نظروں کو جھکاؤ، پھر بتایا جائے گا۔ سارے اپنی نظریں جھکا لیں گے، سارے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے، سروں کو جھکا لیں گے، ادب کے پیکر بن جائیں گے۔ آواز آئے گی سارے سروں کو نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ تو لوگوں جب میں فاطمہ جیسی
بیٹی ہو تو بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ایسی ہستی ایسی مائیں ہو ایسی تربیت ہو تو اولاد بھی ایسی ہوگی. تو حضرت زہرا پاک کی سیرت آپ کا کردار تمام دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے ایک نمونہ ہے. حضرات گرامی یہ نبی کی آل ہے نبی جو نبیوں کا امام ہے. بیٹا بیٹے حسن و حسین تمام جنتی عورت جنتی نوجوانوں کے امام. بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور خود نبی تمام نبیوں کا امام ہے. یہ جب چیزیں عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ نے دیکھی آپ کی روح تڑپی اور آپ بولے آپ نے فرمایا آل نبی دی اولاد علی دی شکل صورت انادی نام لیا پاپ نہیں رہ دے تے میلے دلاں دی جان دی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے. یہ زہرا پاک کی قیامت والے دن نبی بھی اپنی نظریں جھکا لیں گے ادب کی وجہ سے. زہرا پاک آ رہی ہیں جواب کیا آئے گا کہ زہرا پاک آ رہی ہیں لہٰذا اپنی نظروں اپنے سروں کو جھکا لو. یہ زہرا پاک کا مقام و مرتبہ ہے. زہرا پاک کا کردار کیسا کردار ہے آپ توجہ کرنا. کیسا کردار ہے زہرا پاک کا کہ آپ نے اللہ کی عبادت اس انداز سے کی کہ وہ بھی دیکھ کر وہ سن کر پڑھ کر رشک آتا ہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے 2 رکعت نفل کی نیت. کتنی 2 رکعت نفل کی نیت اللہ کی عبادت کے لیے. یہاں 2 رکعتوں کی نفل کی نیت کی نماز پڑھنی شروع کی. سورہ فاتحہ پڑھی سورہ بقرہ پڑھی سورہ آل عمران سورہ نساء پڑھ رہی ہیں اور اللہ کا قرآن تلاوت کر رہی ہیں. 2 رکعتوں کی نیت ہے. اب معاملہ دیکھیں عبادت کیسی ہے 2 رکعتوں کی عبادت کیسی ہے کیسی بے مثال عبادت ہے. سنیں گے تڑپ جائیں گے. کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ. زہرا پاک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوئی 2 رکعت نفل کی نیت فرمائی اللہ کی عبادت کرنی شروع کی. پہلی رکعت میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 آدھا قرآن مکمل. دوسری رکعت شروع کی اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں. ابھی قرآن مکمل کیا تھا رکوع کیا پھر سجدے میں گئی. ابھی سجدے میں جاتی ہیں ادھر سجدے میں گئی ادھر حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی. ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہوئی ہیں. اب دعا کیا کرتی ہیں عرض کرتی ہیں یا اللہ ایسی رات بنا دے ایسی لمبی رات ہو میں تیری کھل کے عبادت کروں وہ رات کبھی ختم نہ ہو. یہ ہے زہرا پاک کی سیرت. عبادت پوری رات اللہ کی کر رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہیں یا اللہ سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی. سردیوں کی رات کہہ رہی ہیں کہ اتنی چھوٹی کہ میری 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہوئی. یہ زہرا پاک کا کردار ہے.